انتہائی واجب الاحترام دوستو، نصیحتیں میں نے کیا کرنی ہیں، میں تو خود آپ کی باتوں سے نصیحتیں حاصل کرتا ہوں۔ عملی زندگی میں تجربات ہی انسان کو بہت کچھ سکھاتے اور پڑھاتے ہیں۔ تھوڑا سا نا اس بات پہ لگتا ہے، حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ بڑے بڑے انٹلیکچوئل ذہن ہوتے ہیں، بڑے بڑے قابل ذہن ہوتے ہیں، اور ایسے ذہن ہوتے ہیں جن کے اندر کائنات کو بدلنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن ان کی توانائیاں، ان کی انرجیاں، ان کے ساری سرگرمیاں ایسے کاموں پہ صرف ہو جاتی ہیں جن کا حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ اب ہمارے پاس ایسا کوئی جادو ہے کوئی نہیں کہ ہم وہ سمجھ جائیں جو انسانوں کو کرنا چاہیے۔ یہاں اگر کوئی ایک دوسرے کو اپریشیٹ بھی کرتا ہے تو اس کو بھی مذاق بنا لیا جاتا ہے، نہ جانے کیوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ جو ہے نا، میں آج کا میرے ذہن میں ایسے ہی ذہن میں خیال آ گیا کہ ہم لوگ جب ایک دوسرے کی مخالفت پہ آتے ہیں تو بالکل مولویوں کا سا انداز ہمارا ہو جاتا ہے، اور ہم بول بھی انہی کے خلاف رہے ہوتے ہیں، جبکہ طرز عمل ہمارا بھی انہی جیسا ہی ہو جاتا ہے۔ ہم نے ملا اور صوفیاء کو اس معاملے میں اس لیے لتاڑا کہ جی وہ اللہ کی عبادت کا حق ادا اس طرح سے نہیں کرتے جس طرح ہونا چاہیے، انہوں نے عبادت کا مفہوم غلط بنا دیا ہے۔ جی چلیں، آپ کے نزدیک جو عبادت کا مفہوم ہے اس کے مطابق سکھا دیں تاکہ ہم عبد کا حق ادا، عبد ہونے کا حق ادا کر سکیں، اللہ کو اپنا معبود حقیقی مان سکیں۔ جو لوگ انسانی دل و دماغ کی بے پناہ طاقتوں اور صلاحیتوں کے معنوی عروج سے بے خبر ہیں، وہ عبادت کو مشغلہ بے کارواں قرار دیتے ہیں۔ کیا یہ خیال درست ہے؟ یہ تو اثر غلط ہے۔ یورپ کا ایک دانشور لیبیڈیزی، غالباً اس کا نام ہے، لیڈ بینر اس کو بھی کہتے ہیں، کچھ کتابوں میں نام ایسے ہی لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں صحیح تلفظ کیا ہے۔ اس کی کتاب ہے جس کا ترجمہ کسی نے مخفی معاون کے نام سے کیا۔ وہ کہتا ہے ہر لفظ، بلکہ ہر حرف، ہر لفظ توانائی کا ایک یونٹ ہے جسے جذبات کی بجلیاں برقاتی ہیں اور اس کے اثرات فوراً نمودار ہوتے ہیں۔ بات بھی ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی گالی مخاطب کے تن بدن میں آگ لگا دیتی ہے۔ یہ آگ گالی دینے والے کے سینے میں ہوتی ہے، وہاں سے الفاظ میں اور الفاظ سے مخاطب کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جوشیلی تقریریں سامعین کو آپے سے باہر کر دیتی ہیں۔ غزل کے اور شاعروں کی شاعری کے دلدادہ عمدہ غزل سے لوگ بھڑک اٹھتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شاعر نے کیا خوب مجمع میں آگ لگا دی ہے۔ قائد اعظم کی تقریر 10 کروڑ مسلمانوں کی تقدیر بدل گئی تھی۔ حکیم مشرق علامہ اقبال نے کروڑوں دلوں میں زلزلے ڈال دیے تھے۔ دیگر لاکھوں شعراء ہیں، مقررین ہیں، لیکن کسی دل میں چھوٹی سی لرزش بھی پیدا نہیں ہوتی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، آواز جبریل میں ہے، اور جو تمام توانائیوں کا سرچشمہ ہے، اس کے ہر لفظ توانائی سے بھرپور نہیں ہوگا، اس کے اندر اتنا خزانہ نہیں ہوگا جو دنیا کے نظام کو تبدیل کر سکے؟ ہمارا ایمان کہاں جائے گا کہ اس کی نظیر دنیائے الفاظ میں کہیں اور موجود نہیں؟ اگر ہے تو پھر ان لفظوں کی قدر و قیمت کو جاننا چاہیے، ہر لفظ پہ غور و فکر کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو تانے نہیں دینے چاہیے۔ تانے ایک دوسرے کی شخصیت کو تباہ کرتے ہیں اور یہ اللہ کو بھی بہت ناگوار گزرتا ہے۔ دیکھو، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حق کی تبلیغ شروع کی، توحید کا پیغام علم نشر کیا، اللہ کی وحدانیت کا پرچار کیا، الہ واحد کی طرف بلایا، قرآن جیسے اعلیٰ انقلاب کے ذریعے انقلاب برپا کرنے کے لیے قوم عرب کو اور پھر پوری انسانیت کو مخاطب کیا،
تو آگے سے تانے بھی دیے گئے، جواب بھی ان کے اوپر الزام بھی لگائے گئے، انہیں جادوگر، ساحر، کاہن، نہ جانے کیا کیا کہا گیا، حتیٰ کہ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ یہ تو ابتر ہیں، ان کی تو اولاد ہی کوئی نہیں، گندے تانے دے دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جواب بھی دینا پڑا، تبت یدا ابی لہب، ہاتھ ٹوٹ جائیں اس ابو لہب کے جس نے یہ کہا کہ آپ ابتر ہیں، ان شانیہ کا ہو والا ابتر، تمہارا دشمن بھی ابتر رہے گا۔ میرے پیغمبر آپ گھبرائیں نہیں اس بات سے، الفاظ کا اثر کیوں نہیں ہوتا ہے، تانوں کا بھی اثر ہوتا ہے، تانے نہیں دینے چاہیے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار جب کوششیں فرما رہے تھے تو کبھی کبھی دل میں آتا تھا کہ میں جو اتنی پکار رہا ہوں، جدوجہد کر رہا ہوں، تو کیا ان کے اوپر اثر بھی ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب دیا گیا، میرے پیغمبر آپ کے ذمے ہے صرف پہنچا دینا، وما علیک البلاغ وعلینا الحساب، حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔ عزیزان من، قرآنی معارف اور نکات پہ غور کیجیے، جوش اور ہوش دونوں کو برقرار رکھیے، عبودیت کے دائرے میں لائیے، اظہار عز و نیاز اور اطاعت اور سپردگی کے پیکر بنیے، دوسروں کو اپنے قریب مقناطیسی قوتوں کے ذریعے اپنے قریب لائیے۔ حسین چہرے ہوں تو خود بخود دیکھنے کو دل کرتا ہے، حسن و جمال کی دنیا مچلتی مسکراتی نظر آئے تو تعریف کرنے کو دل مچلتا ہے۔ آپ کے لفظ حسین ہوں گے، آپ کے وجود حسین ہوں گے، آپ کے لہجے حسین ہوں گے، آپ کا جب لہجہ حسین ہوگا تو آپ کے چہرے بھی حسین نظر آئیں گے، تو پھر آپ سب کے لیے مقناطیسی کشش بھی رکھیں گے۔ تنقید نہ کیا کریں دوسروں کے اوپر، اور یہ ماضی کے نہ علماء پہ تنقید کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی علماء اور صوفیاء پہ تنقید کرنے کی ضرورت ہے۔ خود کیوں نہیں قلندر بنتے بارگاہ قرآنیہ کے، خود کیوں نہیں مجذوب بنتے الفاظ قرآنیہ کے؟ قرآن کے نظام کو لانے کے لیے، قرآنی نظام کو اپنانے کے لیے اسوہ حسنہ پر چلنا ضروری ہے، اور اسوہ حسنہ میں تحمل، برداشت، صبر، شکر، یہ ساری صفات تھیں، انسانیت کی خیرخواہی، بھلائی تھی، حسن و جمال کے مرقع تھے وہ، حسن و جمال کی ایک مچلتی مسکراتی دنیا ان کے اندر موجزان تھی۔ تو اس حسین و جمیل کے تذکرے کو بھی اپنا وظیفہ اور ورد جاں بنائے رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اور ایک دوسرے کی خیرخواہی اور بھلائی اور قرآن کریم پہ غور اور فکر اور تدبر جاری رکھنے کی ہمت اور توفیق دے، آمین۔ وسلام۔ سما خراشی کی معافی چاہتا ہوں۔